والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابتهى التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق وله الأمر. مل کے صلوات. بابا نے بلا صلوات. خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے. بانی مجلس کی اس سعی کو اللہ مشکور فرمائے. میرے بعد خطیب پاکستان جناب قاری جان محمد صاحب آپ حضرات سے خطاب فرمائیں گے. میں بالکل سادہ الفاظ میں جو ایک دو چیزیں مجھ سے پوچھی گئی ہیں میں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان کو سمیٹتا ہوں. بعض طلباء نے جو غالباً کیمسٹری کے اور سائنس کے طلباء ہیں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مولانا کیا ضرورت ہے اس امر کی کہ انسانی ذہن کسی خالق اور کسی ایسے اللہ کو ماننے پر مجبور کیا جائے جو نہ نظر آتا ہے نہ فکر میں سماتا ہے. ہو سکتا ہے مادے نے میٹر نے ترقی کرتے کرتے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہو. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے. اس کے جواب میں اس بچے نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے کیمسٹری اور سائنس کا ایک قانون یہ ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے جب ایٹم ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے. ساری کائنات ایٹم کا مجموعہ ہے. ہو سکتا ہے جس طرح آکسیجن اور ہائیڈروجن ملنے سے پانی بنتا ہے مختلف مادے نے ترقی کی ہو اور اس طریقے سے ساری کائنات وجود میں آ گئی. ظاہر ہے کہ ان مجالس میں اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے موضوعات پر چونکہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے اور عوام الناس اس کے عادی نہیں ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اتنے آسان الفاظ میں ان سوالوں کا جواب آپ تک پہنچاؤں کہ بچے سے لے کر بڑے تک کے ذہن میں یہ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے. عزیزان محترم، جہاں تک خداوند عالم کی ذات کا تعلق ہے، جہاں تک اس کے نہ نظر آنے کا تعلق ہے، جہاں تک اس کے فکر میں نہ سمانے کا تعلق ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ پالنہار یقیناً وجود رکھتا ہے اور اس نے اپنی معرفت کے لیے دو قسم کے اسماء دنیا کے سامنے رکھے ہیں.
ایک اس کا اسم ذات کہلاتا ہے اور باقی اس کے اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ اس کا اسم ذات صرف اور صرف ایک ہے جسے کہتے ہیں اللہ۔ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اس نام میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا پالنہار، باقی سب اس کے اسماء صفات۔ رہ گیا یہ امر کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا، فکر میں کیوں نہیں سماتا، تو آج بڑے حوصلے سے یہ خشک وادی سے آپ میرے ساتھ گزریں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس مادے کی آپ نے بات کی ہے، جس میٹر کا آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، کیا کیمسٹری اور سائنس کی روح سے اس میٹر کو بھی آپ نے دیکھا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ فلسفے میں میٹر اور مادے کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی چیز کی صورت نوعیہ یا صورت جسمیہ کو قبول کرتا ہے اسے کہتے ہیں میٹر۔ میٹر کی تعریف یاد رکھیے گا، یہ دیوار ہے آپ کے سامنے، یہ یقیناً مادہ ہے، لیکن آپ اس مادے کو نہیں دیکھ رہے، آپ دیوار کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس رنگ کو کھرچ دیں گے، نیچے سے ایک اور رنگ نکل آئے گا۔ نہ یہ رنگ مادہ ہے، نہ یہ نظر آنے والی صورت مادہ ہے۔ مادہ اور میٹر وہ ہے کہ جس نے اس رنگ کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ حواس خمسہ سے محسوس کرتے ہیں میٹر اور مادے کو، کسی چیز کو چھو کر کہ گرم ہے، سرد ہے، ٹھوس ہے، معاف کیجئے گا یہ مادہ نہیں ہے۔ جس نے اس کی گرمی کو، جس نے اس کی سختی کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے اسے مادہ کہتے ہیں، اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں، میری آواز بھی مادہ نہیں ہے۔ میٹر وہ ہے کہ جس نے میری آواز کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کو آپ سن نہیں سکتے۔ تو میٹر کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، نہ کان سے سن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے خوشبو سونگھی وہ مادہ ہے، تو خوشبو بھی مادہ نہیں ہے۔ مادہ وہ ہے کہ جس نے اس خوشبو کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے۔ معاف کیجئے گا وہ بھی سونگنے میں نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں نمک، چینی، میٹھا، کڑوا یہ مادہ ہے، وہ بھی مادہ نہیں ہے۔ جس نے اس چینی کی مٹھاس کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے وہ مادہ ہے، وہ چکھنے میں نہیں آتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیمسٹری کے طلبہ کس خارزار میں کھوئے ہوئے ہیں جب مادے کی یہ تعریف ہے اور میٹر اسے کہتے ہیں جو نہ دیکھنے میں آئے، نہ سونگنے میں آئے، نہ چکھنے میں آئے، نہ چھونے میں آئے۔ تو جب مادہ نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ سونگنے میں آتا ہے، نہ چھونے میں آتا ہے، نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ سننے میں آتا ہے، تو وہ خالق مادہ تیری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے کہ اگر وہ نظر نہیں آتا تو کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ اگر مادے کا وجود ہے تو خالق مادے کا بھی وجود ہے۔
فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، مادے کی ایک تعریف سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جب مادہ آپ کو نظر نہیں آتا تو مادے کا خالق کیسے نظر آئے گا؟ دوسری مادے کی تعریف اور سن لیں. مادے کی تعریف کیمسٹری اور سائنس اور فلسفے میں یہ ہے کہ جو ناپنے میں آئے، جو تولنے میں آئے. مثلا یہ میز ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اتنے فٹ لمبی ہے، یہ اتنے فٹ چوڑی ہے، یہ اتنے انچ گہری ہے. دیوار ہے اتنے فٹ لمبی چوڑی گہری. یا آپ وزن کریں گے، اتنے سیر ہے، اتنے چھٹانک ہے، یہ اتنے کلو ہے. اسے کہتے ہیں مادہ. اور قانون فلسفے اور سائنس کا یہ ہے کہ مادہ ہمیشہ مادے کو بناتا ہے، غیر مادے کو نہیں بناتا. اب سوال یہ ہے کہ مادہ اسے کہتے ہیں جو ناپنے میں آئے، جو تولنے میں آئے. اور مادہ بناتا ہے تو مادے کو بناتا ہے، غیر مادے کو نہیں بناتا. غیر مادہ نہ ناپنے میں آتا ہے نہ تولنے میں آتا ہے. اب اگر ہم سب مادے کے بنے ہوئے ہیں تو ہم مادے کی حدود سے باہر قدم نہ رکھتے. بڑے غور سے سنیے گا. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں علم ہے یا نہیں؟ بولو. آپ میں شعور ہے یا نہیں؟ آپ میں احساس ہے یا نہیں؟ ہے. اب مجھے بتائیے، آپ میں علم کتنے کلو ہے؟ بولے بھائی، آپ میں ہے نا علم؟ بتائیے آپ میں شعور ہے؟ کتنے فٹ ہے؟ کتنے انچ ہے؟ آپ میں احساس ہے؟ احساس کتنے کلو گرام ہے؟ کتنے سیر ہے؟ کتنی چھٹانک ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. یہ آل محمد کی یونیورسٹی کی کلاس ہے جس میں بول رہا ہوں بیٹھا. آپ کے اندر علم بھی ہے، شعور بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کا وزن کتنا ہے. نہ شعور ناپنے میں آتا ہے، نہ احساس ناپنے میں آتا ہے، اور نہ شعور تولنے میں آتا ہے، نہ علم تولنے میں آتا ہے. تو جو چیز نہ ناپنے میں آئے، نہ تولنے میں آئے، نہ ناپنے میں آئے، نہ تولنے میں آئے، وہ مادہ نہیں ہوگا، وہ غیر مادہ ہوگا. اگر آپ مادے کے بنے ہوئے ہیں تو مادہ مادے کو بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ علم مادہ نہیں ہے، آپ میں کہاں سے آیا؟ شعور مادہ نہیں ہے، آپ میں کہاں سے آیا؟ احساس مادہ نہیں ہے، آپ میں کہاں سے آیا؟ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ میں علم ہے تو جس نے آپ کو بنایا ہے اس میں بھی علم ہے. آپ میں شعور ہے تو جس نے آپ کو بنایا ہے اس میں بھی شعور ہے. اس لیے کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا کمال اس میں نظر آتا ہے. بھائی آپ روزمرہ کی بات کیجئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سنگر مشین کا ایجاد کرنے والا سلائی سے ناواقف تھا؟ ٹریکٹر کے پیچھے ہل لگانے والا زمین کی کھدائی سے ناواقف تھا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں ٹائپ مشین کا ایجاد کرنے والا ABCD سے ناواقف تھا؟ نہیں، وہ جانتا تھا کہ جو حرف زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ پہلے رکھے جائیں، جو زیادہ استعمال نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، ان کو آخر میں رکھا جائے. تو آپ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کے شعور کا پتہ کرتے ہیں، شعور کا پتہ کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ بنانے والے کا کمال بنی ہوئی چیز میں نظر آتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں، آپ سب تعریفیں تو بہت کرتے ہیں. بھئی کیا کہنا جاپان کا، کیا کرولا گاڑی بنائی ہے اس نے، کیا کہنا ہے جرمنی کا، کیا بہترین مشینری بنائی ہے اس نے، کیا کہنا ہے اٹلی کا، کیا فیٹ ٹریکٹر بنا کر بھیجا ہے اس نے. اب مجھے جواب دیجئے، جس اٹلی کے انجینئر نے ٹریکٹر بنا کر بھیجا ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ جس جاپانی نے یہ کمپیوٹر بنا کر بھیجا ہے ماہر نے، کیا آپ نے اس انجینئر کو دیکھا ہے؟
جس امریکہ نے یہ بڑے بڑے راکٹ اور جہاز بنا دیے ہیں، کیا آپ نے ان بنانے والوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، تو پھر اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بنانے والے کو نہیں دیکھا، لیکن بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ اپنی مشین کو دیکھیے، بنانے والے کی تعریف کیجئے، زمین کو دیکھیے، بچھانے والے کی تعریف کیجئے، آسمان کو دیکھیے، شامیانہ تاننے والے کی تعریف کیجئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا خوش رکھے۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ طلبہ شاید جان بوجھ کر اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں تاکہ سننے والے سننے سے انکار کر دیں۔ بس یاد رکھیے، وہ کہ جس نے آپ کی یہ پیچیدہ مشینری بنائی ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، مادے کی تیسری تعریف اور آخری تعریف سنیے۔ میٹر کی آخری تعریف یہ ہے کہ جب تک پہلی شے مٹتی نہیں دوسری اس پر چھپتی نہیں۔ آپ مثلا آٹے کا، موم کا آپ ایک شیر بنا دیں، شیر کی تصویر مٹے نہیں اسی کا کبوتر بنا دیں، کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کیمرہ میرے سامنے ہے، اس پر میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی سائٹ پر جہاں میری تقریر آ رہی ہے آپ مٹائیں نہیں اور قاری صاحب کو چھاپ دیں، قاری صاحب مٹے نہیں اور آنے والے ذاکرین کو اسی پر چھاپ دیں۔ یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، میں نے کہا تھا بچے سے لے کر بزرگ تک کے ذہن میں بات بتاؤں، یہ تختیاں لکھتے ہیں، یہ کاپی پر تحریریں لکھتے ہیں، اسی صفحے پر جس پر انہوں نے حساب کتاب لکھا ہے وہ بھی رہے اور نیا بھی لکھ دیں اس پر۔ جس تختی کی سائڈ پر انہوں نے الف بے لکھی ہے وہ سائڈ اسی طرح رہے، اس پر اور بھی آپ لکھتے چلے جائیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ وہ بھی رہے اور نیا چھپ جائے۔ آپ کہیں گے نہیں صاحب، میٹر کی تعریف یہ ہے پہلا مٹتا ہے تو دوسرا چھپتا ہے، وہ مٹتا ہے تو تیسرا چھپتا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ بولو، میری تصویر آپ کے دل کے کیمرے میں موجود ہے یا نہیں؟ جب میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا اور قاری صاحب تقریر کریں گے تو کیا میری تصویر مٹ جائے گی؟ نہیں۔ قاری صاحب کے جانے کے بعد جو ذاکر صاحب پڑھیں گے ان کی تصویر آ گئی تو کیا قاری صاحب مٹ جائیں گے؟ نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مادے کے بنے ہوئے ہیں، پہلے میں مٹوں پھر قاری صاحب چھپیں، وہ مٹیں پھر ذاکر صاحب چھپیں، شیخو پورا والے مٹیں، لاہور والے آ جائیں، لاہور والے مٹیں، کراچی والے چھپ جائیں۔ یہ کیا شے ہے کہ پرانا مٹتا نہیں، نیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ پرانا مٹتا نہیں، نیا بنتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ مادہ نہیں ہے، یہ غیر مادہ ہے۔ مادہ مادے کو بناتا ہے، غیر مادے کو نہیں بناتا ہے۔ آپ کا خالق وہ ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ اس نے ارب ہا صورتیں بنا دی، ارب ہا تصویریں بناتی، پرانا مٹا نہیں، نیا بن گیا ہے، اور ایک کی صورت، ایک کی سیرت، ایک کی گفتگو، ایک کی سماعت، ایک کا ذہن دوسرے سے ملتا نظر نہیں آتا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اسی کو اللہ کہتے ہیں، وہی اللہ، وہی خالق ہے۔ اب یہ کہ ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ ذہن محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ لامحدود محدود میں سما نہیں سکتا۔ توجہ ہے صاحبان؟ یاد رکھیے گا، یہ ہے اس کا اسم ذات جسے کہتے ہیں اللہ۔ باقی سب ہیں اس کے اسماء صفات۔ اور یاد رکھیے، اسی لیے جب اس نے اپنا تعارف کرایا ہے تو اس نے اپنا تعارف اسم ذات سے کرایا ہے۔ اسم ذات اللہ ہے، اس نے کہا قل هو اللہ احد۔
کہہ دو میرے حبیب کہہ دیں ان سے اللہ کیا ہے؟ بولو ایک ہے. یہی میرا آپ کا جھگڑا ہے. اللہ ایک ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ اس لیے کہ عربی کے علاوہ کوئی زبان ہی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو احد کا ترجمہ کر سکے. اردو میں احد کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں ایک، پھر کیمسٹری کا وہ طالب علم جو پکڑ لے گا، سائنس کا پکڑ لے گا کہ جناب ریاضی کے فلسفے میں ایک کی تعریف یہ ہے کہ جب دو آدھے ملتے ہیں تو بنتا ہے ایک، یا دو کو آدھا کریں تو بنتا ہے ایک. نہ اللہ دو آدھوں کا مجموعہ ہے نہ دو کا آدھا ہے، پھر کیسا ایک ہے؟ مگر یاد رکھے قرآن صامت سمجھ میں نہیں آتا جب تک ناطق کا دامن ہاتھ میں نہ ہو. مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے چانسلر میرے مولا حلال مشکلات باب مدینۃ العلم خطیب منبر سلونی سے جب پوچھا گیا احد کسے کہتے ہیں، فرمایا احد بلا عدد، ایسا احد جو ناقابل تقسیم ہو. ناقابل تقسیم اکائی کو عربی میں کہتے ہیں احد. اچھا ایک زبان کی دو لفظیں کبھی ہم مکمل طور پہ ہم معنی نہیں ہوتی. احد کے معنی ایک، تو واحد کے کیا معنی بولیں؟ یہ تو میرے وہ دلچسپ ہیں جو میں پاکستان سے لے کر امریکہ کی یونیورسٹیوں تک جا کر بیان کرتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. واحد کے کیا معنی ہے؟ احد کے کیا معنی ہے؟ اگر معنی ایک ہیں تو لفظ دو کیوں ہیں؟ بھئی تعدد الفاظ تعدد معنی کی دلیل بنتا ہے. احد کے معنی بھی ایک، واحد کے معنی بھی ایک. فرق کیا ہے دونوں میں؟ لیجئے فرق سمجھیے. فرق دونوں میں یہ ہے، میں آپ کی اب خاموشی کو توڑنے والا ہوں. فرق دونوں میں یہ ہے، احد اس اکائی کو کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو، واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو تقسیم ہو جائے، جو دو آدھوں سے مل کر بنے وہ کہلاتا ہے واحد، اور جو ناقابل تقسیم ہو اسے کہتے ہیں احد. جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، اور جب پیغمبر نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. جب دو آدھے ملے، جب دو آدھے ملے تب بنتا ہے ایک. اللہ دو آدھوں سے مل کر نہیں ایک ہے. اللہ ایسی اکائی کا نام ہے جو ناقابل تقسیم ہے. اسی لیے اس نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد. یہ اللہ کا اسم ذات ہے، باقی سب اس کے اسماء صفات ہیں، اور جتنے اس کے اسماء صفات ہیں ان کی تعداد ہے 99. اسی لیے اس کے اسماء صفات کی تعداد 99 ہے. تمام صفتوں کا تذکرہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں صرف دو صفتیں عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں جن صفتوں کا اس نے اعلان کر کے دنیا کو بتایا. الا، الا کا مطلب ہے آگاہ رہو، ہوشیار رہو، گرمی سے نہ گھبراؤ، صلوات پڑھو. جب کسی کو متنبہ کیا جائے تو عربی میں کلام کا آغاز لفظ الا سے ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے آگاہ رہو، ہوشیار رہو. خلق کرنا صرف اور صرف اس کا کام ہے. یہ خلق کرنے کی صفت وہ کہتا ہے میری صفت. اور جیسے خلق میں کرتا ہوں وَلَهُ الْأَمْرُ، اسی طرح امر کرنا بھی اسی کا کام ہے. خلق بھی اس کا کام
امر بھی اس کا کام. یہ دونوں صفتیں ہیں. اللہ کہتا ہے یہ دونوں میرے قبضے قدرت ہیں. گھبرا تو نہیں جائیں گے. اب خلق اور امر کی صفت میں فرق کیا ہے ذرا یہ سن لیجئے. رفتہ رفتہ کسی شے کو بنانا یہ کہلاتا ہے خلق. پہلے ایک شے بنے پھر دوسری وہ بن جائے پھر تیسری وہ بن جائے پھر چوتھی وہ بن جائے پھر پانچویں, اسے کہتے ہیں خلق. ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے جوہر سے. جب وہ بن کے تیار ہو گیا پھر اس کو ہم نے نطفہ قرار دے کر ماں باپ میں منتقل کر دیا. جب اس کا علقہ بن گیا یعنی کچھ پانی کچھ خون کچھ اس کا ایک بستہ سا بن گیا, پھر مضغتن, پھر میں نے اس کو گوشت بنا دیا. جب گوشت بن کے تیار ہو گیا پھر عظامن, اس کو ہم نے ہڈیوں میں بدل دیا. جب ہڈیاں بن گئی فکسونا العظام لحما, ہڈیوں پر پھر میں نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر, جب میں نے الگ سے مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو روح آئی. روح اس کے ساتھ نہیں بنی, توجہ کیجئے گا, وہ الگ سے آئی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا مبارک ہے وہ خدا جو احسن الخالقین. اب خلق سمجھ میں آیا. پہلے سلالۃ من طین بنا, پھر نطفۃ فی قرار مکین بنا, نطفے کو علقہ, علقے کو مضغہ, مضغے کو عظام, یعنی ایک شے بنی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی. درجہ بدرجہ کسی کو بنانا یہ کہلاتا ہے خلق. اللہ کہتا ہے یہ میں بناتا ہوں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بنانا یہ میری صفت ہے. وَلَهُ الْأَمْرُ, اور جیسے خلق کرتا ہوں ویسے امر کرنا بھی میری صفت ہے. اور امر کی کیا تعریف ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ ارادہ کن ہوتے ہی جو شے فوراً ہو جائے, فوراً بغیر کسی فاصلے کے, اسے کہتے ہیں امر. تو ایک دم بھی میں بناتا ہوں, رفتہ رفتہ بھی میں بناتا ہوں. ایک دم بنانا امر, رفتہ رفتہ بنانا خلق. یہاں تک میں کچھ سمجھا سکا آپ کو؟ آج تو پھنسا آپ کو, آج تو پھنس گئے آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس سے آگے چلوں. بھائی کسی طالب علم کو اگر کوئی شک ہو تو پوچھ سکتا ہے. چلو اس سے آگے. اللہ کہتا ہے یہ دونوں میرے قبضے میں ہیں. اب آ گئی سائنس اور فلسفہ, کیونکہ سوالات سائنس اور فلسفے کے طلباء نے کیے, اس لیے میں ان دونوں کو درمیان میں رکھوں گا. سائنس نے یہ بتایا کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتی. دو متضاد یعنی دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوں, وہ کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوتی. جیسے آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہوں گے, جیسے رات اور دن اکٹھے نہیں ہوں گے, جیسے ایمان اور کفر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. لیکن میں تمام مرحوم سائنسدانوں کو راجر بیکن سے لے کر ڈاکٹر عبد القدیر تک میں شیخ الپورہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا سائنس کا قانون سارا غلط ہے. یہاں دیکھو مومن اور چپ دونوں اکٹھے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے تائید کی سائنس کے اس قانون کی کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. اب سائنسدانوں نے کہا درجہ بدرجہ بنانا, آہستہ آہستہ بنانا خلق, ایک دم بنا دینا امر, یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں, یہ دونوں اکٹھے ہو نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے یہ دونوں میرے قبضے میں ہیں. مولوی کہتے ہیں اللہ کا قانون صحیح ہے, سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ قانون فٹ نہیں آتا. سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ رفتہ رفتہ بناتا ہے تو یہ مانو کہ ایک دم کوئی اور بناتا ہے, اگر وہ ایک دم بناتا ہے تو پھر مانو کہ رفتہ رفتہ کوئی اور بناتا ہے. علماء اور سائنسدانوں کی بحث میرے جیسے کم فہم کی سمجھ میں نہ آئی. میں چلا گیا قاری جان محمد صاحب سے ملنے کمالیے میں,
ان کا ایک پوتا برخوردار چھوٹا سا اسکول سے پڑھ کے آیا، اس کے ہاتھ میں تھا ایک چھوٹا سا بکسا اتنا سا. میں نے پوچھا برخوردار یہ کیا ہے؟ اس نے کہا چاچا جی یہ جیومیٹری باکس ہے، جیومیٹری باکس. اب میں ملا آدمی، میری بلا جانے جیومیٹری کیا بلا ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹے اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا جناب اس سے ہم دائرے بناتے ہیں، اس سے ہم نقشے بناتے ہیں. میں نے کہا مجھے بنا کے دکھاؤ. اس نے کھول کر ایک ایسی شے نکالی جسے دیکھتے ہی میں ڈر گیا. اس کی 2 ٹانگیں تھیں یوں، کیا کہتے ہیں اسے؟ پرکار. میں نے کہا بیٹے سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کاغذ میز پہ یوں پھیلا دیا اور وہ 2 ٹانگوں والی چیز پرکار یوں کر کے رکھ دی اور اوپر سے گھمانا شروع کیا. وہ گھومتے گھومتے ایک دائرہ بن گیا. ادھر اس نے دائرہ بنایا، ادھر مجھے قاری صاحب نے سمجھایا کہ ہن میں تیری سمجھ گل نہیں آئی. میں نے کہا قاری صاحب اب کچھ میں سمجھ تو گیا. کہا دیکھو پرکار ایک ہے، گھمانے والا ہاتھ ایک ہے، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، ایک سنٹر میں ایک فاصلے پر. فاصلے والی نے بنایا دائرہ، سنٹر والی نے بنایا نقطہ، نقطے والے نے فوراً کام کیا، دائرے والے نے رفتہ رفتہ رفتہ. ایک ہی ہاتھ میں 2 چیزیں آ گئی. بھائی یہاں تک شاید آ گئی ذہن میں. بھائی ایک ہی ہاتھ میں 2 چیزیں آ گئی، رفتہ رفتہ بنانا، ایک دم بنا دینا. اب سنیے اس سے آگے چلوں؟ وہ کہیں گے تو چلوں گا ورنہ بیٹھ جاتا. اچھا دیکھیے میرے محترم سامعین، فاصلے والی نے بنایا دائرہ، سنٹر والی نے بنایا نقطہ، نقطے والے نے فوراً بنا دیا، دائرے والے نے آہستہ آہستہ بنایا. یہیں سے مسئلہ میری سمجھ میں آیا کہ جو کائنات کا نقطہ مرکز بنے گا وہ امر سے فوراً بنے گا، اور جو اس پر قربان ہونے کے لیے کائنات کا دائرہ بنے گا وہ رفتہ 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 6 دنوں میں مکمل ہوتا رہے گا. اب سنیے، جسے بناتا ہے خلق سے وہ کہلاتا ہے صاحب الخلق. اب میں آ گیا مجلس میں. جسے بناتا ہے خلق سے آہستہ آہستہ وہ کہلاتا ہے صاحب الخلق، اور جسے بناتا ہے امر سے وہ کہلاتا ہے صاحب الامر. جسے خلق سے بنائے صاحب الخلق، جسے امر سے بنائے صاحب الامر. ساری کائنات میں نے دیکھا ہے کوئی صاحب الامر؟ مجھے کہیں نظر نہ آیا. جب نظر آیا تو ایک جگہ 36 ہجری سفر کا مہینہ، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد. تمام کشور اسلامی میں اعلان ہو گیا آج جمعے کی نماز وہ پڑھائے گا جو دین اسلام ہے، جو عین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، جو جوہر اسلام ہے، جو مجسم اسلام ہے. اس وقت کی یونیورسٹیوں کے طلبہ، سائنسدان، اخبار نویس قلم دوات کاغذ لے کر مسجد میں اکٹھے ہوئے کہ دیکھیں مسلمانوں کا امیر اور باب مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کا چانسلر آج کیا خطبہ دیتا ہے. جو دیر ہوتی جا رہی تھی، لوگوں کا انتظار و اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا. اچانک جبریل امین کی صدا آئی، بادب با ملاحظہ ہوشیار. کائنات نے دیکھا کہ کائنات کا بے تاج شہنشاہ
سوا لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے، فرشتے باادب ملاحظہ ہوشیار کہتے ہوئے، ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش قدر نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کلیم کے ہیبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغ بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتا ہوا، باذن خدا عیسیٰ کے دم سے حیات تازہ کی روح مردوں میں پھونکتا ہوا، خاتم المرسلین کی آغوش رسالت میں تکمیل دین اور تمام ملت کی انگڑائیاں لیتا ہوا، گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہوا۔ ممبر تک پہنچا، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، پورا خطبہ سنا نہیں سکتا، اس کے بعد نیچے اترا اور اپنے ایک جلیل القدر پیارے صحابی کے کاندھے پر ہاتھ رہ کر ارشاد فرمایا، من یمت یرنی، یاد رکھنا حارث حمدانی، جو مرے گا، جب مرے گا، جہاں مرے گا، علی کو دیکھے گا، میں ہر مرنے والے کے سرانے پہنچوں گا۔ کسی نے کہا مولا ہر مرنے والے کے سرانے کیسے پہنچ جائیں گے آپ؟ ایک ذات ہو کر ارشاد فرمایا قرآن پڑھ، اور جب قرآن پڑھا آواز آئی ملک الموت آتا ہے روح کھینچنے، اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور فرشتہ امر لے نہیں سکتا جب تک صاحب الامر موجود نہیں ہو۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے اور بیان ختم۔ کیوں بھائی؟ جب دونوں اس کی صفتیں ہیں، خلق بھی اور امر بھی اسی کی ہے نا، اس خالق کی، تو صفت خلق سے وہ کیا کہلایا؟ خالق۔ جھجک کے کیوں بات کرتے ہو؟ فخر سے کہو۔ صفت خلق سے کیا نام ہے اس کا؟ اسم صفاتی خالق، اس کے اسماء صفاتی میں یا خالق موجود ہے۔ اب میرا سوال تمام علماء سے بھی ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر سے بھی ہے، تمام طلباء سے، صفت خلق سے وہ کہلاتا ہے خالق، تو امر بھی تو اسی کی صفت ہے، وَلَهُ الْأَمْرُ کہا ہے اس نے، یعنی ہے نا اسی کی صفت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صفت خلق سے خالق ہے تو صفت امر سے اس کا صفاتی نام کیا بنے گا؟ بولو بھائی، خلق سے خالق، امر سے دو نام بنے گے، یا عامر یا امیر، یا عامر یا امیر۔ میرا چیلنج ہے ہزاروں کے مجمع میں، مجھے اللہ کے 99 اسماء صفاتی میں عامر یا امیر دکھا دیں۔ بھائی صفت خلق سے خالق ہے تو یا خالق ہے، اور صفت امر بھی تو اسی کی ہے، اس سے یا عامر بنے یا امیر، لیکن اس کے اسماء صفاتی میں نہ عامر ہے نہ امیر، صفت اللہ کی ہے، تو اس سے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اب جہاں یہ لفظ عامر یا امیر آئے گا وہ خدائی صفات کا مالک ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھیے پیغمبر کے اسماء گرامی میں ایک نام ہے عامر، مولا علی کے اسماء گرامی میں نام ہے امیر۔ یہ وہ واحد تھا جو دو حصوں میں تقسیم ہوا، آدھا عامر بنا آدھا امیر بنا۔ توجہ رہے میری بات پر، آدھا عامر آدھا امیر۔ ہو سکتا ہے کوئی مولانا میرا گریبان پکڑنے اور کہیں یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، تو نے ایک اللہ کا نام بندے کو دے دیا، جہنم میں جاؤ گے تم۔ میں نے نہیں دیا، ابوالکلام آزاد سے لے کر شورش کاشمیری سے لے کر کوثر نیازی تک، طاہر القادری تک، سب میرے مولا کو امیر کہتے ہیں۔ جب یہ صفت اللہ کی ہے تو بندے کو انہوں نے دی ہے، میں نے نہیں دی ہے۔
یہ کہ بندے کا نام، اللہ کا نام بندے کو کیوں دے دیا؟ جہنم میں جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علی کی صفت امیر بیان کرنے پر جہنم ملتی ہے تو تیری جنت کو ٹھوکر مار دوں گا۔ باقی رہ گیا کفر کے فتوے، یہ عام ہو گئے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نام دے کے میں دکھاتا ہوں، فتویٰ لگا کر تم دکھاؤ۔ کیوں شوق برا میں آنے والوں، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بولو میرا نام کیا ہے؟ آپ نے نسیم کو دیکھا؟ میں مجلس میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی کہے نسیم کو دیکھا تو ثابت کرے وہ۔ عربی کا قانون یہ ہے کہ جب جملہ مرکب اضافی بنتا ہے تو مضاف اور ہوتا ہے، مضاف الیہ اور ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ جس کے ترجمے میں کا، کی، کے، نانی، نے، راری، رے آئے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ذاکروں کے آنے سے پہلے میں نے آپ کو سر کے پوائنٹ بتانے شروع کر دیے، کا، کی، کے، نانی، نے، راری، رے۔ نسیم کی ٹوپی، کی لفظ آیا، یہ جملہ مرکب اضافی بنا۔ اب میں اور ہوں، نسیم اور ہے، نسیم کی ٹوپی اور، دو الگ الگ ہوئے نا۔ آپ کہتے ہیں نسیم کو دیکھا، تو معاف کرنا آپ نے دیکھا اتنا حصہ، یہ تو نسیم نہیں ہے، یہ ہے نسیم کا چہرہ، یہ ہے نسیم کا چہرہ۔ آپ نے دیکھیں یہ دو بازو، یہ بھی نسیم نہیں ہے، یہ ہے نسیم کے بازو۔ آپ نے پورا بدن دیکھا اور کہا نسیم کو دیکھا، غلط، یہ ہے نسیم کا بدن۔ وہ نسیم کہاں گیا؟ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں جو نسیم میں روح ہے وہ ہے نسیم، معاف کرنا وہ بھی نسیم میں نہیں ہے، وہ ہے نسیم کی روح۔ وہ نسیم کدھر گیا؟ دیکھتے ہیں نسیم کا بدن اور پھر کہتے ہیں نسیم کو دیکھا۔ مجلس میں بیٹھ کے جھوٹ بولا آپ نے؟ وہ خاموش دوستو، مجلس میں بیٹھ کے جھوٹ بولا، آپ کہیں نسیم صاحب ہمیں پاگل مت بناؤ، ہم یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم تم سے زیادہ لائق ہیں۔ چیزیں ہوتی ہیں دو، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے اس حقیقت کا مظہر۔ حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی، جب نظر آتا ہے مظہر آتا ہے، نام اس مظہر کا وہی بن جاتا ہے جو حقیقت کا ہوتا ہے۔ نسیم عباس ہے حقیقت، یہ بدن ہے اس کا مظہر، حقیقت سامنے نہیں آتی، مظہر آتا ہے، نام اس مظہر کا وہی ہے جو حقیقت کا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، اسی طرح ساری کائنات کی حقیقت ہے اللہ، ساری کائنات کی حقیقت ہے خدا، وہ کبھی سامنے نہیں آتا، جب بھی آتا ہے مظہر خدا سامنے آتا ہے۔ نام اس مظہر کا وہی ہوتا ہے جو حقیقت کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ علم ادب کے مسئلے ہیں، بے ادب انسانوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ مجاز مرسل کی 8 قسموں میں سے پوچھئے قاری صاحب سے، ماشاءاللہ پڑھی لکھی شخصیت میرے بعد ہیں، مجاز مرسل کی 8 قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مجاز مرسل کی ہوندا بھائی، اب میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ علمی اصطلاحات ہیں، بیان بھی میں نے یہیں ختم کرنا۔ کیوں بھائی آپ یہ فرمائیے، اس حبس اور گرمی کے اس موسم میں آپ چائے پیتے ہیں یا لسی؟ بولو بولو، لسی؟ آج کتنے گلاس پی تھی؟ 1 گلاس، 2، یہی ہے نا بھائی؟ ایمان سے بتانا، آپ نے لسی پی تھی یا گلاس پیے تھے؟ نہیں سمجھ میں نہیں، اس سے زیادہ آسان طریقے سے میں سمجھا نہیں سکتا۔ گلاس پیے تھے لسی، اور کیا کہا؟ 2 گلاس پیے۔ اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ یہ نہ جھوٹ ہے، نہ کفر ہے، نہ شرک ہے۔ آج اتنی بارش ہوئی کہ پرنالہ بہہ گیا، پرنالہ بھی بہتا ہے، پانی بہتا ہے،
کہتے پرنالہ بہ گیا، کیا جھوٹ ہو گیا؟ نام لیتے ہیں مظہر کا، مراد ہے حقیقت جو پانی بہ رہا ہے۔ آج آپ نے کہا دریا فل بہ رہا تھا، کیا دریا بھی بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے۔ آپ روز کہتے ہیں ماشک کی، 2 مشق ڈال جا، کیا وہ مشق ڈال جاتا ہے؟ پانی۔ نام لیتے ہیں حقیقت کا، توجہ، اور نظر آتا ہے مظہر، اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مگر بے ادب انسانوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر طبیعت میں ادب ہے، طبیعت میں لطافت ہے، طبیعت میں تھوڑا بہت احساس اور شعور ہے، تو آپ نام لے حقیقت کا، مراد لے، نام لے مظہر کا، مراد لے اس سے حقیقت۔ لہذا جب آپ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے، مظہر نظر آیا کرتا ہے، اللہ ہے حقیقت، خدا ہے حقیقت، اور باقی ہمارے معصوم ہے اس کا مظہر، تو اگر طبیعت میں ادب ہے، اگر مظہر کا کو آپ نے حقیقت کا نام دے دیا تو کوئی کفر شرک نہیں بنتا۔ اس لیے میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں، چاہے خدا خدا کرو، چاہے علی علی۔ محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے کہ آپ یا علی مدد کرتے ہیں؟ کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا کبھی قرآن پڑھا بھی ہے تو نے؟ کہنے کہ ہاں۔ میں نے کہا قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہنے لگے والناس کی سین پہ۔ شروع ہوتا ہے بے سے، ختم ہوتا ہے سین پہ۔ بے اور سین بولو، بس بس کرو۔ اچھا چلے، بات آ گئی ہے تو ترجمہ بھی ذرا مجھے کروا دیجئے۔ اب قاری صاحب سے بہتر کون ترجمہ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ترجمہ ہے اس کا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ لو بھائی مجھے یہ بتلا دو، یہ شروع کرتا کس لفظ کا ترجمہ کیا آپ نے؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب قاری صاحب سے پوچھئے، تمام مفسرین نے لکھا بے سے پہلے 2 چیزیں چھپی ہوئی، ایک ہے ابتدئو، میں شروع کرتا ہوں، ایک ہے استعینو، میں اس کام کے شروع کرنے میں مدد چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے میں اس کام کے شروع کرنے میں استعینو، مدد چاہتا ہوں۔ کس سے؟ بولو، اللہ سے جو رحمان الرحیم ہے۔ لے میں آپ کو انعام دوں گا، کہاں لکھا ہے اللہ سے؟ ہوتا باللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سے جو رحمان الرحیم۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ارے وہاں لفظ ہے باللہ نہیں ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ مخفف ہے بسم اللہ، مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ایک اسم ذات، باقی اسماء صفات۔ بیان میرا ختم ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے، اگر میں کہوں یا رحمان مدد، شرک ہو جائے گا؟ تو بولو کیوں؟ اللہ کا نام ہے نا۔ یا رحیم مدد، شرک ہو جائے گا؟ یا ستار، یا غفار، یہ اللہ کے نام لے کر یا اللہ مدد کہوں، شرک ہو جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہوگا نا، کیوں؟ یہ اللہ کے نام ہے۔ اب رکھو ان تمام حافظان قرآن کے سروں پر قرآن،
جیسے ستار اللہ کا نام ہے، غفار اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ او شیعہ علماء، آپ مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ سب اللہ کے نام ہیں. تو یا علی یا عظیم یہ اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ بولو ہے. جب یا علی بھی اللہ کا نام ہے اور شروع ہوتا ہے قرآن بسم اللہ سے، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے، اور علی بھی اللہ کا نام ہے، تو تیری سمجھ میں بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آیا؟ بسم اللہ کا ترجمہ ہے یا علی مدد. آخری جملہ کہتا ہوں، ترجمہ بنتا ہے یا علی مدد، اور میں کہتا ہوں یا علی مدد کا منکر اتنی بات ذہن میں بٹھا کہ تیرے علم کا کیا فائدہ ہوا؟ تجھ سے زیادہ تو ایک دیہات کا رہنے والا، ہل چلانے والا، جٹ کسان، ان پڑھ، وہ زیادہ معرفت رکھتا ہے. جب بھی وہ کسی سید زادے سے ملے گا تو دو طریقے سے سلام کرتا ہے، یا کہتا ہے یا علی مدد، یا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سائیں بسم اللہ، یا کہتا ہے بسم اللہ، یا کہتا ہے یا علی مدد. تجھ سے تو وہ زیادہ معرفت رکھتا ہے جو سمجھتا ہے بسم اللہ کا ہو یا علی مدد مانا ایک ہے. توجہ ہے دوستو؟ بس یاد رکھیے گا، ان ہستیوں کے بغیر اللہ کا وجود سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کیا ہے، وہ کون ہے. اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کرتے، یا اللہ یہ کر، یا اللہ وہ کرنا. نماز میں آپ کہتے ہیں یا رب محمد و آل محمد، اے وہ جو محمد و آل محمد کا رب ہے. خدا کی قسم اللہ کی معرفت کرائی تو انہوں نے، اللہ کی نام کو بچایا ہے تو انہوں نے. خدا کی قسم کائنات کا دل دکھی امام، کائنات کا زخمی ترین امام، میرا چوتھا امام، امام زین العابدین، سرکار سید الساجدین. میں بیان یہی ختم کر دوں گا، مصائب بعد میں آنے والوں سے سنیے گا، قاری صاحب سے خوب مصائب سنیے، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا. زنجیروں اور توقوں کا پورا وزن اٹھائے ہوئے جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ، میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں شرفنا بالامامت والرسالہ، جس نے ہمارے خانوادے کو امامت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. ابن زیاد ملعون ایک دم دیکھ کر کہتا ہے کہ بھاری بھرکم زنجیروں نے ابھی تک اللہ کا تصور تمہارے ذہنوں سے مٹایا نہیں؟ جواب میں کہتا ہے، فرماتے ہیں اور زیاد کے بچے یہ تیری زنجیریں تو کچھ بھی نہیں ہیں. سبحانک تعلم وزن السماوات والارضین، میرا معبود مطلق وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے وزن کو جانتا ہے. اگر زمین و آسمان کا وزن بھی ہمارے اوپر تو رکھ کر ساری دنیا میں چلاتا رہے، ہماری زبان پر اللہ آئے گا، غیر اللہ نہیں آئے گا. اچھا تو وہ اللہ کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ حشر کیا؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے نہیں، تم نے کیا، تم نے کیا. کہتا نہیں اللہ نے کیا، کہا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، یہ شر تم نے کیا. خدا کی قسم اگر میرا چوتھا امام خاموش ہو جاتا تو آج خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ پر مہر لگ جاتا. کہا اللہ نے نہیں، یہ ظلم تم نے کیا، یہ ظلم تم نے کیا. خدا شاہد ہے، جیسے ہی میرے معصوم امام نے اس کو لاجواب کیا، فاشار بقتلہ، یہ فقرہ ہے کہ اس نے امام کے قتل کا اشارہ کیا کہ اس قیدی کو قتل کر دو. تڑپ گئی علی کی علی بیٹی، خدا کی قسم تڑپ گئی علی کی علی بیٹی، اور اس کو للکار کر کہتی ہے میں اس کی محافظہ ہوں. تیری مجال ہے کہ تو میرے اس بیمار امام کو قتل کرے گا؟ خدا کی قسم وہیں بیٹھا تھا عبداللہ ابن عفیف
صحابی رسول دونوں آنکھوں سے اندھا، ایک ہاتھ جمل میں، ایک آنکھ جمل میں، ایک صفین میں اس کی ضائع ہو گئی تھی، مگر وہ سوچتا تھا کہ علی نے کہا تھا عبداللہ تو شہید مرے گا، جب میری آنکھیں ہی نہیں ہے تو میں کیسے شہید مروں گا؟ اچانک جب یہ علی کی بیٹی کی صدا گونجی ہے دربار میں، وہ تڑپ کے پوچھتا ہے یہ دربار میں علی بول رہے ہیں؟ ساتھ والا کہتا بابا علی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ کہتا بنت علی۔ گھبرا کے کہتا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں، علی کی بیٹی اور اس ذلیل دربار میں کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا بابا آئی نہیں لائی گئی ہے۔ ایک دم کہتا ہے علی کی بیٹی لائی گئی ہے؟ ساتھ والا کہتا بابا تجھے تو نظر کچھ نہیں آتا، ننگے سر بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس نابینا کی زبان سے نکلا یا اللہ تیرا شکر ہے میں اندھا ہوں، کی زبان سے نکلا یا اللہ تیرا شکر ہے میں اندھا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نابینا ہوں، میں نے علی کی بیٹی کو ننگے سر دربار میں نہیں دیکھا۔ وہیں سے کھڑا ہوا، مجمع چیرتا ہوا، اندھا تھا، لاٹھی سے رستہ بناتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر اس کی ایک بیٹی تھی آمنہ یا حبیبہ نام تھا، آواز دے کے کہتا ہے آمنہ بیٹی۔ وہ بچی دوڑی بھی آ گئی 4-5 سال کی، بیٹا میرے قریب آ۔ اس نابینا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہتا یہ کیا ہے تیرے سر پہ؟ کہا بابا یہ چادر ہے۔ کہا یہ چادر پھینک دے، یہ اتار دے۔ اس نے کہا کیوں بابا؟ کہا چادروں کا موسم گزر گیا، چادروں کا موسم گزر گیا۔ کہا دیکھ بیٹا یہ جو گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں نا یہ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، میں علی کی فوج کا سپاہی رہ چکا ہوں، جب تک میں جنگ نہیں کروں گا میں گرفتار نہیں ہوں گا، تو مجھے تلوار لا کر دے، بتاتی رہنا دشمن کدھر ہے۔ بچی نے تلوار دی، سپاہی آگے بڑھے، اس نے کہا بابا بائیں آ گیا، اس نے ادھر تلوار چلائی، بائیں آ گیا، اس نے ادھر تلوار چلائی، نابینا تھا غریب، آخر میں گرفتار ہو گیا۔ جب گرفتار کر کے اسے لے کر چلنے لگے وہ بچی چمٹ گئی۔ اس نے کہا بابا میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ کہتا تو میرے ساتھ آ جا۔ کہا بابا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں چادر سر پہ لے آؤں۔ ایک دم اسے کھینچ کے کہتا ہے چادر کو آگ لگا کہ بابا باہر ہجوم عام ہے۔ کہا اس مجمع سے نہ گھبرا، یہیں سے ننگے سر زینب گزری ہے، یہیں سے ننگے سر بی بی سکینہ گزری ہے، اور لیجئے جملہ میرا ختم ہوا، دربار میں اسے قتل کر دیا گیا۔ تو وہ بچی بیچاری جو اس نابینا کی بیٹی تھی وہ ایک دم گھبرا گئی اور گھبرا کے کہتی ہے یا والی نجف، بے وارثوں کے وارث، میرا تو کوئی وارث نہیں رہا۔ کہ اتنے میں ایک 3.5 سال کی بچی جس کا آدھا دامن جلا ہوا تھا، جس کے کان زخمی تھے، جس کے چہرے پر نشان پڑے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے آمنہ گھبرا نہیں، ہم تیرے وارث ہیں، ہم تیرے وارث ہیں۔ اس دن سے ہمارے دل پر لکھی گئی وحر آل محمد، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہ ہو اس کے تم وارث ہو۔ ہمارا بھی آج کائنات میں کوئی وارث نہیں، ہمارے بھی آپ ہی وارث ہیں، دنیا میں بھی وارث ہیں، آخرت میں بھی وارث ہیں۔ اللہ آپ کو ان کی مودت پہ قائم رکھے، اللہ آپ کو ان کے دامن سے وابستہ رکھے۔ خدا حافظ۔